بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء اور تشریحات پیش کی ہیں۔ کیونکہ قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر مختصر انداز میں کیا گیا ہے، مفسرین نے ان کی حقیقت، مقام اور خصوصیات کے بارے میں یہاں چند اہم نکات مفسرین کی تشریحات کے حوالے سے بیان کروں گی کہ قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کا ذکر سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیات نمبر 94 سے لے کر 99 میں حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں ان کا ذکر ہے، جہاں حضرت ذوالقرنین نے ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا کر ان کو روک دیا تھا۔ سورۃ الانبیاء میں آیات نمبر 96 میں ان کا ذکر قیامت کی نشانی کے طور پر آیا ہے، جب وہ زمین پر نکل آئیں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کی شناخت اور مقام۔ مفسرین کے درمیان یاجوج و ماجوج کی شناخت اور مقام کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء کے مطابق یہ قومیں شمال مشرقی علاقوں جیسے روس، منگولیا اور ترکستان کی جانب تھی۔ ان کی خصوصیات میں بربریت، طاقت اور جنگی فطرت شامل تھی۔ بعض نے انہیں تاتاریوں اور منگالیوں سے جوڑا ہے، جو ماضی میں ایشیا سے نکل کر بڑے پیمانے پر تباہی فتوحات کی وجہ بنے۔ کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک ایسی قوم ہیں جن کا ٹھکانہ آج کے عام انسانوں کی پہنچ سے دور ہے، اور ان کا خروج قیامت کے قریب ایک غیر متوقع وقت پر ہوگا۔ ان کی خصوصیات کیا تھیں؟ مفسرین کے مطابق حدیث اور تفسیر میں ان کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور وہ تیزی سے پھیلیں گے اور جہاں سے گزریں گے کھیتیاں اور پانی خشک کر دیں گے، زمین پر تباہی پھیلائیں گے۔ ان کے پاس جدید ہتھیار یا طاقت نہیں ہوگی، مگر ان کی تعداد اور بے قابو رویے کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج اور قیامت۔ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے تو ان کی وجہ سے انسانوں کو شدید نقصانات اور مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ پہاڑوں کی پناہ میں چلے جائیں، کیونکہ کوئی شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ مفسرین کی مختلف اور آرائیں بھی ملتی ہیں۔ ابن کثیر ان کے مطابق یاجوج و ماجوج ایک مخصوص قوم ہیں جو موجودہ انسانوں کے ساتھ ہی کسی مخصوص مقام پر موجود ہیں، اور ان کا خروج قیامت سے قریب تر ہوگا، یعنی قیامت جب ہوگی اس کے آس پاس ہی ان کا خروج ہوگا، یہ نکلیں گے۔ ایک مولانا صاحب نے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی قومیں انسانی تاریخ میں بارہا نمودار ہو چکی ہیں، اور اس بات کی دلیل دی ہے کہ تاتاریوں اور منگول قومیں بھی اس سلسلے کی مثال ہیں۔ علامہ طبری انہوں نے بیان کیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا تعلق جو ہے وہ ترک اور منگول نسل سے ہو سکتا ہے، جو بعد میں بڑی قومیں بنیں۔ تو اس کا جو مفسرین کی عمومی رائے یہی ہے کہ یاجوج و ماجوج ایک ایسی قوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی خاص مقام پر روکی گئی ہے، اور ان کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کے خروج کے بعد دنیا میں بڑی تباہی اور فساد ہوگا۔ ان کی حقیقت اور اصل مقام اللہ کے علم میں ہے، انسانوں کے لیے مکمل طور پر واضح نہیں۔ یاجوج اور ماجوج کا انجام قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کی بڑی نشانیوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب وہ نکلیں گے تو زمین پر بڑے پیمانے پر فساد اور تباہی پھیلائیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ ان کے خاتمے کا انتظام خود فرمائیں گے۔ یہاں یاجوج اور ماجوج کے انجام کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج زمین پر حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ زمین پر تباہی مچائیں گے، جہاں سے گزریں گے ہر چیز کو تباہ برباد کر دیں گے، پانی کے جو ذخائر ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، اور لوگ ان سے شدید خوفزدہ ہوں گے۔ ان کے سامنے کوئی قوم یا فوج کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود ہوں گے اور اللہ کے حکم سے مومنوں کو محفوظ مقامات جیسے کہ پہاڑوں پر پناہ لینے کا حکم دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور یاجوج و ماجوج کا خاتمہ۔ جب یاجوج اور ماجوج پوری زمین پر فساد مچا چکیں گے تو اپنی طاقت کے غرور میں آسمان کی طرف تیز تیر پھینکیں گے، یعنی کہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے خاتمے کا بندوبست فرمائیں گے۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے جسموں میں ایک خاص قسم کی بیماری یا کیڑے نزول کریں گے اور ان کے گردنوں میں لگ جائیں گے، اور ان سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں میں ایک خاص قسم کی بیماری پیدا کریں گے، جیسے کہ ان کو کیڑے پڑ سکتے ہیں جو ان کے گردنوں میں لگ جائیں گے، یعنی کہ
گردنوں تک پہنچ جائیں گے اور پھر ان سب کی موت واقع ہو جائے گی، اور جب زمین کی صفائی اور امن کی بحالی، اس کے بعد ان کی ہلاکت کے بعد ان کی لاشیں زمین پر بکھری رہ جائیں گی۔ اس کے بعد زمین کی صفائی اور امن کی بحالی کے بارے میں ان کی ہلاکت کے بعد ان کی لاشیں زمین پر بکھری رہ جائیں گی اور ان سے شدید بدبو پھیلے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کی لاشوں کو زمین سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ پھر اللہ پاک کی ذات زمین پر بارشیں نزول کریں گے اور جو کہ زمین کو صاف اور تازہ کر دے گی۔ امن اور خوشحالی کا دورہ ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج کے خاتمے کے بعد زمین پر امن، خوشحالی اور انصاف کا دور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دور حکومت ہوگا اور ماشاءاللہ سے دنیا میں ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ زمین اپنی پوری برکتوں کے ساتھ پھلنے پھولنے لگے گی اور لوگ امن و امان کی زندگی گزاریں گے۔ تو یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا خاتمہ ہوگا۔ ان کی موت کے بعد زمین صاف اور پاک ہو جائے گی۔ یہی اس کا خلاصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ایک پرامن اور خوشحال دور کا آغاز ہوگا۔ یاجوج و ماجوج کے واقعے کے انجام اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور قیامت سے پہلے انسانیت کو ایک آخری عظیم آزمائش سے گزاریں گے۔ یاجوج اور ماجوج کی فتنے سے بچنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے دجال کی فتنہ جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعا آپ اپنی روزمرہ عبادت میں شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کر سکتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کی فتنہ بھی آخر زمانے میں آئے گا اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگنا ضروری ہے۔ ایک اور عمل یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچانے کے لیے فائدہ مند ہے اور وہ ہے سورہ کاف کی تلاوت کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے یاجوج و ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ آخر میں بس اتنا ہی، ان دعاؤں اور اذکار کو اپنی روزمرہ جو زندگی ہے اس کا حصہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں تاکہ آپ یاجوج و ماجوج کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔